أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی جو قسط آپ کے سامنے آئی جس میں غزوہ خیبر کے بارے میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر پیش کیا، اور آج جو اس کی تفصیل ہے کس طریقے سے جنگ خیبر رونما ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ اس کے پہلے والی قسط میں آپ کو بتایا کہ غزوہ خیبر میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درد شقیقہ انہیں لاحق ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ خیمے میں تھے، اور اس کے علاوہ جنگ کا جو ہے منظم طریقے سے اسے انجام دینے میں وہ آگے نہیں آئے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اس جنگ میں وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ ان کو آشوب چشم تھا۔ اس وجہ سے یہ ہوا کہ جو وہ صحابہ کرام تھے جن کے اندر جوش تھا کہ ہم جنگ کو میں آگے ہمیں رہنا چاہیے اور ہمیں اسے منظم طریقے سے جنگ کو لڑنا چاہیے، انہوں نے اس جنگ کو لڑنا شروع کیا، اور اس میں سب سے پہلے جو چھوٹے قلعے تھے وہ تو فتح ہو گئے اور اسلام کی فوج کو کامیابی ملی، لیکن جو بڑا قلعہ تھا اسے جو ہے فتح کرنا جو ہے وہ مشکل ہوا، اور اس کے لیے سب سے پہلے جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے، اور تاریخ ابو الفضا نے جو ہے یہ تاریخ نے بتایا کہ اس کی جلد اول اور صفحہ 187 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تو یعنی آپ کی علالت کے بنا پر حضرت ابو بکر نے علم لے لیا اور جا کر سخت جنگ کی، پھر واپس آ گئے تو اب اسے حضرت عمر نے لیا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ جنگ کی مگر پھر واپس آنا پڑا، تو اب اس کی اطلاع پیغمبر خدا کو دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو علم لیا جا رہا ہے وہ علم پیغمبر خدا خود اپنے ہاتھوں سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ جنگ کو خود اپنے طریقے سے لڑنا چاہ رہے ہیں اور خود علم لے کر کے جاتے ہیں، اور لیکن نتیجہ جو ہے وہ ان کے فیور میں نہیں ہوتا اور فتح نہیں ہوتی، بلکہ واپس آنا پڑتا ہے۔ اور جسے تاریخ نے بار بار یہ کہا کہ جو ہے وہ واپس آئے، بار بار ہر تاریخ نے اسے دہرایا کہ فتح نہیں ہو پایا۔ قلعہ قموز جو سب سے بڑا قلعہ وہاں کا تھا، جسے خیبر کا اطلاق جس پر ہوتا ہے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور یہ واپس آ رہے تھے، جس میں تاریخ کے جملے ہیں کہ ہر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ثم رجع، یعنی پھر وہ واپس آئے۔ اب اس کے بعد جب قلعہ فتح نہیں ہو پایا تب یہ پیغمبر اکرم کے پاس پہنچے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور پوری اپنی رودات بتائی، تو اب رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، یعنی کہ وہ نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر قلعہ کو فتح نہ کر لے، یعنی کل میں علم اسے دوں گا۔ اب رسول اس پر یہ کہتے ہیں کہ کل میں علم دوں گا۔ اس کے پہلے رسول خود علم نہیں دے رہے تھے، رسول باہر آتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کل میں علم دوں گا۔ اب اس کے اندر اگر کل کی بات پر اگر غور کیا جائے تو اس کل کے اندر بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ماضی کے حالات بھی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور مستقبل کے حالات بھی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یعنی مستقبل کی فتح اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا، یعنی کہ کل جو جائے گا مستقبل میں وہ جانے والا ہے جو فاتح ہو کر لوٹے گا۔ اور ماضی کے بھی حالات اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ ابھی تک جو گیا ہے اسے جو ہے میں نے علم نہیں دیا ہے، اب میں علم دوں گا تو وہ فتح یاب ہو کر لوٹے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا ہے کہ خدا اور رسول سے دوست رکھیں گے، اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، یعنی کل میں اس مرد کو علم دوں گا۔ اچھا، اس بات کا ذکر جو ہے وہ ہر تاریخ داں نے کیا ہے،
کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس بات کا ذکر نہ کیا ہو کہ کل میں علم اسے دوں گا، کل میں پرچم اسے دوں گا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا، کہ جو خدا اور رسول جسے دوست رکھتے ہوں گے، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ یہ سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور سب نے اپنی اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ لیکن کچھ اور تاریخ میں یہ ہے کہ کچھ اور صفات بھی رسول نے بیان کیے، صرف اتنے نہیں بیان کیے۔ وہ جو صفات بیان کیے وہ کیا تھا کہ وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، اور جب تک کہ فتح نہیں ہوگی تب تک وہ نہیں پلٹے گا۔ یہ بات بھی جو ہے وہ یہاں تک کہ علامہ طبرسی بھی اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ یفتح اللہ علی یدہ، بے شک میں کل صبح ایسے شخص کو رایت علم عطا کروں گا جو بار بار حملہ کرنے والا اور میدان سے فرار نہ کرنے والا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ یہ جو ہے علامہ طبرسی لکھتے ہیں اور سبھی لکھتے ہیں، اور لیکن یہ بات تو کم سے کم سبھی نے قبول کی کہ کل جو علم دوں گا وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ یہ بات تو سب نے جو ہے اس بات کو مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کل جائے گا تو اس کے قدموں میں جو ثبات پایا جائے گا، جو صبر و استقلال پایا جائے گا، وہ اس بنا پر پایا جائے گا جو اس کے اندر جذبہ ایمانی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں، اور خدا اور رسول کسے دوست رکھیں گے؟ جو ان کے مشن کو کامیاب کرنے والا ہوگا۔ مشن کب کامیاب ہوگا؟ جب یہ فتح خیبر ہوگی، تاکہ وہ جو دشمنان عالم اسلام ہیں وہ شکست کھائیں گے، تبھی تو اسلام کو فتح ہوگی۔ تو جو خدا اور رسول کو دوست رکھنے والا ہے اس کے قدم میں ثبات پایا جائے گا اور صبر پایا جائے گا، اور اس کے اندر وہ جذبہ پایا جائے، وہ طاقت پائی جائے گی، وہ طاقت ایمانی پائی جائے گی جس کا مظاہرہ آگے جنگ میں آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ ایسی طاقت ایمانی آپ کو میسر تھی کہ جسے زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ مطلب آج کے دور میں اگر اس بات کو بتایا جائے تو اس کو لوگ یقین کرنے پر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات رونما ہوئی کہ اتنا بڑا جو خیبر کا در تھا اسے 2 انگلیوں پر مولا علی نے اٹھا لیا اور اسے اپنا سپر بنا دیا۔ آگے یہ بات ابھی اور آئے گی، لیکن یہ بات رونما ہوئی تبھی تو جتنے تاریخ داں ہیں سب نے اس بات کو لکھا ہے، ورنہ کسی اور جنگ میں ایسی بات کیوں نہیں لکھی؟ تو یہ اس جنگ میں یہ خاص بات تھی جسے کہ جو ہے تمام جو ہے تاریخ داں نے لکھا، لیکن اس کے پہلے یہی لکھا کہ تمام لوگوں نے کہ پہلے علم لے کر لوگ جاتے رہے اور واپس آتے رہے، تب رسول نے یہ کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا۔ اور اسی میں جو ہے وہ حافظ نسائی نے بھی جو اپنے روایت جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے بھی اس طریقے سے لکھا ہے کہ ابو بکر نے علم لے لیا اور قلعہ ان سے فتح نہ ہوا تو دوسرے دن عمر نے لیا، نتیجے میں وہ بھی واپس آئے اور فتح حاصل نہ ہوئی اور لوگوں کو بڑی سختی اور زحمت سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اب رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنا علم کل اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول دوست رکھتے ہیں، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ اسے فتح حاصل نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے تمام مورخین نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ کل جو ہے وہ علم ایسے شخص کو ملنے والا ہے، اس کے تمام صفات رسول اکرم نے بیان کر دی۔ اب لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، تمام صحابہ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کل علم ہمیں ملے، کیونکہ جب ہمیں علم ملے گا تو ان صفات کے مصداق میں ہو جاؤں گا۔ تو ہر انسان کو اس بات کی خواہش تھی کہ کل جو علم ہے وہ مجھے ملے اور ہم اس کے مصداق بن جائیں، ان تمام صفات کے مصداق بن جاؤں اور میں علمدار بن کے جاؤں اور فتح ہو جائے۔ اور اس کی وجہ سے اتنی بے چینی تھی کہ رات بھر وہ لوگ چین سے سوئے نہیں، کیونکہ رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ کل دوں گا۔ تو پوری رات ان لوگوں نے جاگ کر کاٹی علم کے لیے،
علم کے اشتیاق میں، تاکہ وہ جھنڈا، وہ علم، وہ رایت جو اسلام کا رایت ہے، جس پر فتح لکھی جائے گی، اور فتح کے ساتھ ساتھ وہ بھی سند مل جائے گی کہ جو کل یہ فتح پائے گا وہ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ یہ تمام سند اس کو ملنے والی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے جو ہے یہ ان کے اندر اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ رات بھر وہ جاگتے رہے، اور صبح جیسے ہوئی، اور تاریخ نے پوری منظر کشی کی ہے، تمام تاریخ دان نے اس کی پوری منظر کشی کی ہے، اور اس طریقے سے منظر کشی کی کہ صبح کے وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر آتے ہیں تو ان کے در پر، ان کے خیمے کے باہر ایک مجمع کثیر لگا ہوا تھا، اور اس میں جو بھی حضرات جو رسول خدا کے قریب جو ہیں اپنے کو سمجھتے ہیں، اور جو وجیح و شاندار ہیں، تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ علم مجھے ملے، تو وہ مجمع کو چیر چیر کر آگے کی طرف آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے کی طرف، اس میں جو ہے سعد بن وقاص کی بات ہے کہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس دن میں سب سے آگے مجمع میں آ گیا، اور آنے کے بعد رسول کے سامنے بیٹھ گیا تاکہ رسول مجھے بلا لیں، اور اس کے بعد میں اپنے گھٹنوں کے بل اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ رسول کی نظر میرے اوپر پڑے، اور اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا، لیکن رسول نے مجھے علم نہ دیا اور کہا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے، آئینہ علی ابن ابی طالب، علی کہاں، انہیں بلایا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عمر بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن سرداری کرنے کا جتنا اشتیاق ہوا، اس کے پہلے کبھی ایسا اشتیاق نہیں ہوا تھا کہ آج علم مجھے مل جائے۔ اور اس میں جو ہے تاریخ خمیس میں اس طریقے سے لکھا بھی جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب صبح ہوئی تو ہم لوگ سویرے ہی پیغمبر خدا کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے، اور کتاب منتقی میں ہے کہ جب دوسرا دن ہوا تو ابوبکر اور عمر اور تمام قریش نے گردنیں بلند کی، اور ہر ایک امید کر رہا تھا کہ وہی رسول کے اعلان کا مصداق ہو۔ اور سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ میں آیا اور رسول کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اٹھا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ مجھے سوا اس دن کے کبھی سرداری کی خواہش نہیں ہوئی۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے برآمد ہوئے اور فرمایا علی بن ابی طالب علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھیجو کہ وہ انہیں لے آئیں۔ اس طریقے سے یہ تاریخ خمیس جلد 2 صفحہ 48 پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تاریخ طبری جو ہے وہ طبع حسینیہ مصر جلد 3 صفحہ 93 پر لکھا ہوا ہے کہ جب دوسرا دن ہوا، ابو بکر اور عمر گردنیں لمبی کر کے اس کے امیدوار ہوئے، مگر حضرت نے علی کو بلوایا۔ یعنی کہ یہ لوگ سبھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ خاص طور سے 2-3 نام جو ہے یہ تاریخ دان نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے چاہا کہ یہ علم مجھے مل جائے تاکہ میں اس کا مصداق بن جاؤں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلایا جائے، وہ کہاں ہیں؟ تو جب یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو اپنے قدموں کو خود نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ پھر بھی رسول نے کہا کہ نہیں، علی ابن ابی طالب کو بلایا جائے۔ اب اس کے قبل جب یہ رسول نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا، تو ظاہر طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کم سے کم ان کے دل میں تو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے تھا جو اعلان ہوا ہے وہ خصوصیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دماغ اور دل جو ہے وہ الگ الگ فیصلے لیتا ہے۔ دماغ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے کہ تم اس کے مستحق نہیں ہو، لیکن دل کہاں سے روکا جا سکتا ہے؟ دل میں یہ امید تھی کہ شاید ہم جو ہیں بلا لیے جائیں اور مجھے علم دے دیا جائے، اس لیے ہر انسان جو ہے اس بات کی حسرت کر رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ علم مل جائے، لیکن علم جو وہ ملا تو سب کے سب جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ علم مجھے ملے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو یہ امید تھی کہ چونکہ
جو بات رسول کہہ رہے ہیں یہ پورے طور پر اس کے مصداق تو صرف حضرت علی علیہ السلام ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے اس لیے سب نے سوچا کہ وہ تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، وہ تو جنگ کر ہی نہیں سکتے، ان کو اپنا پیر تک نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ اپنا پیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ جنگ کیا لڑیں گے؟ اس لیے سب کو اطمینان تھا مولا علی کی طرف سے کہ جو ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتے ہیں، اور انہی میں سے اور ان کے علاوہ جو اصحاب ہیں انہی میں سے کسی کو علم ملے گا۔ لیکن جو ہے جب یہ بات حضرت علیہ السلام تک پہنچی کہ رسول نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کل ہم علم دیں گے تو اسے دیں گے جس کے یہ صفات ہوں گے، تو مولا علی نے دعا کی بارگاہ الہی میں، اور اس کے بعد اس بات کی امید جتائی، انہوں نے یہ بتایا کہ جسے خدا دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے خدا عطا کرنا نہیں چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو امید تھی کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے اور ہم اس کے مصداق بنے، باوجود اس کے کہ آشوب چشم مبتلا تھے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو لوگ مولا علی کو بلا کر لے آئے، مولا علی جو ہے ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر لایا گیا کیونکہ وہ خود دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور اس کے بعد رسول اکرم نے اپنے پاس ان کو بٹھایا اور اپنے زانوں پر ان کا سر رکھا، اور علی سے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے آشوب چشم ہے، تو آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھوں میں اسے لگایا۔ لعاب دہن کا لگانا تھا کہ مولا علی کی آنکھ میں جو بھی تکلیف تھی سب دور ہو گئی۔ جب یہ تکلیف دور ہوئی تو آپ نے فوراً وہ علم لیا، اور علم لینے کے بعد مولا علی کو وہ علم عطا کیا۔ علم عطا کرنے کے بعد آپ نے مولا علی کو زرہ پہنائی، اپنی زرہ پہنائی جو کہ فولاد کی بنی ہوئی زرہ تھی، اور اس کے بعد امامہ باندھا اور ہتھیار لگائے۔ لگانے کے بعد مولا علی جب جانے لگے تو آپ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کب تک لڑنا ہے، کب تک لڑنا ہے؟ رسول نے کہا کہ جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو جائے تب تک تمہیں لڑنا ہے، اس کے پہلے تمہیں واپس نہیں آنا ہے جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی پھر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جیسے ہی یہ رسول اکرم نے ان کو تیار کیا فوراً علی دوڑتے ہوئے جنگ کے لیے گئے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اسلحہ بھی نہیں لگا پائے تھے کہ علی دوڑ کر جانے لگے، تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ علی تھوڑا رکیں، ہم لوگ بھی تیار ہو جائیں تب جائیں، یہاں تک کہ سعد بن وقاص نے کہا کہ یا علی یا ابو الحسن آپ تو اتنی جلدی جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی تو کا بھی انتظار کریے، ہم لوگ بھی تو چلے آپ کے ساتھ۔ لیکن علی دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچتے ہیں، اور میدان میں پہنچنے کے بعد علم کو پتھر پر گاڑ دیتے ہیں۔ پتھر پر گاڑ دینا علم کا جو ہے وہی علم جو ابھی عطا ہوا ہے اسے علی نے جو ہے زمین پر ڈالا، وہ پتھریلی زمین تھی، اس پتھریلی زمین میں اس علم کو گاڑ دیا۔ قلعہ جو قلعہ قموز جو اتنا بڑا قلعہ تھا وہاں پر نجومی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے پتھر پر علم کو گاڑ دیا ہے، اور جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں فتح حاصل نہیں ہوگی۔ تب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ پتھر پر یہ علم کیسے گاڑ دیا گیا ہے، تو لوگوں کو جو ہے اس نجومی نے بتایا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ گڑ سکتا ہے، اس لیے کہ 1400 سال اور 1700 سال کے بعد ایسا ایک وقت آتا ہے کہ جب دو ستارے ایسے ملتے ہیں تو وہ جو پتھر ہوتا ہے وہ موم بن جاتا ہے، اور آج ابھی وہ وقت یہ آ گیا ہے، اس وجہ سے پتھر یہاں پر موم بن گیا، اور وہاں پر انہوں نے علم اور جھنڈا جو ہے اسے گاڑا تو وہ گڑ گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ وقت بہت کم میسر ہوتا ہے جب دو ستارے اس طریقے سے ملتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو وہ کہاں رہے ہیں؟ اس قلعہ قموس کے اندر کہہ رہے ہیں، اور یہاں علی کو اس بات کی خبر ہو رہی ہے، مولا علی کو اس بات کی خبر ہو رہی ہے۔ مولا علی نے علم کو اکھاڑنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد دوسری جگہ گاڑ دیتے ہیں، پھر اکھاڑتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور تیسری جگہ اسے گاڑ دیتے ہیں۔ اسے گاڑنا تھا۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہ علم لے کر آگے بڑھتے ہیں اور دوسری یہاں گاڑتے ہیں تو وہ ستارہ جو ہے جو اس کی جو کنڈیشن بنتی ہے وہ تبدیل ہو کے پھر ویسے ہی بن جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے جہاں پر علم گاڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ
ستارے کی وجہ سے یہ پتھر کا موم نہیں بن رہا ہے، بلکہ یہ شخص ایسا آیا ہے جو علم پتھر پہ گاڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ستارے جو ہے وہ اپنی حرکت میں ہیں۔ یہ تب وہ سمجھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ آج جو ہے یہ شخص مغلوب ہوگا اور ہماری شکست ہوگی، ہمیں اسی شخص کے ہاتھوں شکست ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ جو قلعہ تھا، اتنا بڑا قلعہ تھا جس کو کوئی فتح نہیں کر پاتا تھا، اس کے اندر بڑے بڑے پہلوان تھے، اور اس میں سب سے بڑا جو پہلوان تھا وہ تھا مرحب۔ اور مرحب کی حیثیت ایسی تھی جیسے کہ ایک شاہ کی حیثیت ہوتی ہے قلعے کے اندر، اس کی حیثیت ویسی تھی، لیکن اس کا بھائی حارث وہ بھی کم بہادر نہیں تھا، بہت بڑا بہادر تھا۔ اور جب یہ مسلمان اپنا علم لے کر جاتے تھے اس کے پہلے، تو وہی حارث باہر نکلتا تھا، اور اس کے ڈر کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑتا تھا اور فتح نہیں ہو پاتا تھا قلعہ۔ وہی حارث حسب دستور پھر نکلا، جیسا اس کے پہلے نکلتا تھا وہ پھر نکلا، حسب دستور وہ اسی طریقے سے نکلا۔ جب حارث نکلتا ہے تو اسے کیا خبر تھی کہ آج ہمارا مقابلہ علی ابن ابی طالب سے ہے۔ اب جب علی ابن ابی طالب کے مقابل میں آیا تو مولا علی نے سب سے پہلے اسے دعوت اسلام دی، اور اس کے بعد جو ان لوگوں کی سرکشی تھی اس سرکشی سے باز آنے کے لیے اسے تنبیہ دی، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے کہاں تیار، اور اس کے بعد وہ وار کرنا شروع کرتا، کہا یہ بات چھوڑو، پہلے ہم تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وہ وار کرتا ہے، اور ایک وار مولا علی نے ایسا مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور حارث واصل جہنم ہوتا ہے۔ جیسے ہی حارث واصل جہنم، اس کے بعد بھی صرف حارث ہی نہیں، اس کے بعد بھی انتر جیسا جو ہے پہلوان بھی وہاں موجود تھا، اور سب سے بڑا جو وہاں کا جو پہلوان تھا وہ تھا مرحب۔ لیکن مرحب ابھی نہیں آتا، ابھی حارث کے قتل ہونے کے بعد ہی اس کو یہ خبر لگتی کہ اس کا بھائی حارث مارا گیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہی حارث جس کا نام سن کر اسلام کے فوج کے لوگ بھاگ جایا کرتے تھے، آج اسے کس نے مار دیا۔ اسے یہ پتا چلا کہ صرف ایک وار کے اندر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو پھر اسے ایسا لگا کہ اب ہمیں سامنے آنا چاہیے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ لمبی کلپ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ آئندہ کلپ میں آپ کا جو باقی باتیں بچی رہ گئی ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔